اور آیت نمبر 26 ختم ہو کر 27 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 26 ختم ہو کر 27 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا اور کفر اختیار کیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتاری جاتی نازل کی جاتی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن کوئی نشانی من ربہ ان کے پروردگار کی طرف سے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت یا نشانی کیوں نازل نہیں کی جاتی. یہ اعتراض مختلف مواقع پر وہ کرتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی فرمائش کرتے تھے اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم نے جو فرمائش کی ہے تو یہ پوری کی جائے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور منشا نہیں ہوتی تھی کہ اس چیز کو اس طرح پورا کیا جائے، اس لیے اللہ پورا نہیں فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ پورا نہیں فرماتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ نبی ہوتے سچے نبی ہوتے تو کوئی نشانی ثبوت دکھا دیتے جو ہم مانگ رہے ہیں. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہتے ہیں لولا انزلا کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ ان پر آیۃ من ربہ نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے. قل آپ فرمائیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ فرما دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں. اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں گمراہ فرما دیتے ہیں. ویہدی اور رہنمائی فرماتے ہیں ہدایت دیتے ہیں الیہ اپنی ذات کی طرف من اناب جو متوجہ ہوتا ہے اور رجوع کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور جو رجوع کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. جواب یہ دیا اس آیت میں جواب یہ دیا کہ کفار کی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے گمراہ ہونے کی نشانی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا ہے اور یہ ساری باتیں محض ان کی گمراہی کی نشانی ہے. اگلی آیات میں بھی جواب آ رہا ہے اور ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں. 8ویں پارے کی پہلی آیت تھی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے اتار دیں أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى یا مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے رکھ دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے کیونکہ اس سے بڑی نشانی اور دلیل ایک نہیں دو نہیں 20 ہزاروں موقع پر ان کے سامنے آ چکی تھی. ہم 27ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے فرمائش پر اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. وَإِن يَرَوْا آیَتَيْن اور جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں وہ یقول سحر مستمر تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. یعرضو اس کا انکار کرتے ہیں
جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے۔ پچھلی سورت کے آخر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں، گزرتے ہیں یہ، دیکھتے ہیں ان کو، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، غفلت برتتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا اترنا یہ مستقل نشانی ہے۔ قرآن کریم نے کہا تم کہتے ہو انسانی کلام ہے، اچھا بناؤ، پورا قرآن بناؤ، نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بناؤ، نہیں بنا سکتے، ایک صورت بناؤ، نہیں بنا سکتے، فاتو بحدیث مثلہ، اور ایک جملہ بنا لاؤ، اس سے بڑی کوئی نشانیاں ہیں؟ پھر بھی اچھا جی آپ یوں کر دیں، اچھا جی آپ یوں کر کے دکھا دیں، اچھا جی فلاں کام کر کے دکھا دیں۔ بھئی نبی اس لیے تو نہیں آتا کہ وہ لوگوں کے فرمائشی پروگرام چلاتا رہے، نہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ملی ہے وہ انسانوں تک پہنچائے، بس۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ قل، آپ فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے اور ان کی گمراہی کی نشانی ہے یہ سارے جملے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہاں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں ہر چیز شامل ہے۔ قرآن کریم اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی نشانی اور صورت ہے، سب سے بڑی۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی۔ نماز اللہ کا ذکر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ تسبیحات، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی صفات بیان کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کو ان چیزوں سے اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب جو کچھ عرصے سے نا بعض ہاسپٹلز کے اندر، ہمارے یہ پاکستان میں بعض ہاسپٹلز کے اندر، اور خاص طور پر غالباً میں نے میو ہاسپٹل کا سنا ہے یا کس کا، کہ وہاں باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے مختلف بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن ہے نا تو قرآن اسے ختم کرتا ہے، اس کی جگہ ریلیکس کرتا ہے آدمی کو، ہاں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان آہستہ 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 مینٹلی ریلیکس ہوتا ہے، وہ ڈپریشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے اس کا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، اس کا صرف ایک حل ہے، وہ کیا ہے؟ پانی پلاؤ۔ آپ پانی پلائیں گے، آپ دیکھیں گے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ رمضان آتا ہے نا، اب تو خیر انشاءاللہ رمضان تھوڑے سے ٹھنڈے آنے شروع ہو گئے ہیں، ابھی پیچھے بہت گرم رمضان گزرے ہیں۔ تو افطاری کے وقت حال یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہوتا تھا اور آواز نہیں نکلتی تھی منہ سے، اور جو ہی پانی پیتے تھے نا ایک دم جان آ جاتی تھی، جیسے زندہ ہو گیا بندہ۔ بعینی ہی اسی طرح انسان کی جو روح ہے، اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے، روح بھی کہتے ہیں، اس کو بھی غذا چاہیے۔ اسے جب غذا نہیں ملتی نا تو وہ مرنے والی ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یا اسی کو ہم اور مختلف نام کہتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اللہ کا ذکر سناؤ۔ اللہ کا ذکر جب اس کو پہنچتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں جان آنا شروع ہو گئی۔ ہاں،
اسی لیے کئی مریضوں کا علاج ہاسپٹلز کے اندر پاکستان میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر یہ باقاعدہ ایک شعبہ اور سلسلہ قائم کر دیا گیا. جو حضرات منسلک ہوں گے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کون کون سے ہاسپٹلز ہیں جہاں یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس طریقے سے اور اس حوالے سے، اور یہ چل رہا ہے باقاعدہ. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں بِذِكْرِ اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. الا سنو، بِذِكْرِ اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. وہ لوگ جن کی نا پوری زندگی گزری ہو دین پڑھنے میں، پڑھانے میں، ہمہ وقت وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث فرامین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آپ ذرا ان لوگوں کو جا کے دیکھیں، معاشی اعتبار سے انتہائی پسماندہ، معاشی اعتبار سے ہاں انتہائی پسماندہ، اور اتنے پسماندہ کہ ان میں سے بہتوں کے پاس آج کے زمانے میں موٹر سائیکل جیسی سہولت بھی نہیں ہے، اور ان کے گھر میں بس کبھی دال پک گئی، کبھی کچھ پک گیا. لیکن آپ ان کو، ان کی زندگی دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ایسا سکون ہے. یہ کیا؟ ہزار دو ہزار روپے کے روزانہ، 3,000 روپے کا ڈنر لنچ کرنے والے، اور 50 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومنے والے چہروں پہ نوست لیے پھر رہے ہیں، تناؤ، سختی لیے پھر رہے ہیں. اور یہ بھوکے رہنے والے لوگ کیوں؟ ان کو وہ غذا مل رہی ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی ہے، اور وہ اطمینان ان کے چہروں پہ جھلکتا ہے. الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. طوبی لہم، تو دنیا میں خوشحالی ہے ان کے لیے، آسائش، آسودگی. طوبی لہم وحسن مآب، اور آخرت میں بہت اچھا ٹھکانہ اور انجام، اور آخرت میں بہت اچھا ٹھکانہ اور انجام. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، كَذَلِكَ اسی طرح، أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، فی امت، ایک امت میں. ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ایک امت میں. کذالک، اسی طرح کہ جس طرح پہلی امتوں میں ہم نے نبی بنا کر بھیجے. اچھا، پہلی امتوں کو مانتے تھے کہ ہاں ان میں نبی آئے. کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. اور اللہ جب کہتے ہیں کہ ان کو بھی میں نے نبی بنایا ہے تو یہاں ماننے سے انکار کر دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، جس طرح میں نے پہلے بھیجے ہیں اسی طرح میں نے ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا. کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، فی امت، ایک امت میں. قد، یقیناً، خلت، گزر چکی تھی، من قبلہا، اس امت سے پہلے، بہت سی امتیں. قد خلت من قبلہا اور اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی تھیں اور ان میں نبی آ چکے تھے. اسی طرح اس امت میں ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. لتتلوا، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، علیہم، ان کو، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. الذی، وہ قرآن، اوحینا، جو ہم نے وحی کیا ہے، الیک، آپ کی طرف. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ وہ قرآن پڑھ کر ان کو سنائیں. قرآن کریم میں ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے نا، آپ لوگوں کو سنائیں، آپ لوگوں کو سنائیں، کہ لوگوں کے کانوں تک اللہ کا کلام پہنچے. بعینہ، آج بھی یہی ضرورت ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچایا جائے، کہ وہ قرآن سنیں، وہ قرآن، ان کے کان قرآن سے مانوس ہوں،
ان کے ذہن قرآنی الفاظ، اصطلاحات، انداز سے آشنا ہوں. لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، الذی اوحینا الیک، وہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا. اسی لیے نماز کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تاکہ لوگوں تک قرآن پہنچے، قرآن کی آواز پہنچے، قرآن کے الفاظ پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امن کی حالت میں، سکون اور امن کی حالت میں، سکون اور امن سے مراد یہ ہے بسا اوقات تو کوئی سفر ہے، کوئی جنگ ہے، کچھ اس قسم کے حالات ہوتے تھے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ مدینہ میں ہیں ٹھیک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے اندر بہت طویل تلاوتیں فرماتے تھے. ہاں، جو امن کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت ہوتی تھی وہ بہت طویل ہوتی تھی. آپ یہ کہہ لیں کہ کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں 2 رکعات میں آدھا آدھا پارہ تلاوت فرماتے تھے. آدھا آدھا پارہ تلاوت، سورہ یاسین پوری تلاوت فرماتے تھے، سورہ رحمان پوری تلاوت فرماتے تھے. فجر کی نماز میں خاص طور پر وہ لمبی تلاوت، یہ معمول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جمعہ والے دن تو خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے اندر حامیم و سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الجمعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ عموماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی لمبی لمبی تلاوتیں، آپ کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ تقریباً کہہ لیں، آدھا نہیں جو 20 منٹ تقریباً تلاوت چلتی تھی، 20 منٹ 25 منٹ اس طرح. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ اسی کا اظہار تھا، یہ اسی کا اظہار تھا تاکہ آپ ان کو وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ جو لوگ ہیں یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قُلْ، آپ فرمائیے، هُوَ رَبِّي، وہ اللہ میرا رب ہے. آپ کو یاد ہوگا نجاشی کے پاس جب مسلمان گئے تھے، حبشہ ہجرت کی تھی، تو پیچھے کفار بھی چلے گئے، اور یہ ہمارے غلام تھے، بھاگ کے آ گئے، ہم ان کو واپس لینے آئے. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں. تو اس نے نا دونوں کو کہا کہ آؤ بھائی اپنا اپنا موقف پیش کرو. چنانچہ دربار لگا، قریش کا وفد بھی آیا، مسلمان بھی آئے. قریش کے وفد نے اپنی چکنی چپڑی باتیں کی جو بھی کرنی تھی. اس نے مسلمانوں سے پوچھا جی آپ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کلمات کہے، چند کلمات، اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سورہ مریم کے ابتدائی 2 رکوع، لمبے رکوع ہیں، وہ تلاوت کیے. اپنی چند جملے کہے اپنے، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ یہ تلاوت کی، بس وہی کافی تھا. اس کے سامنے ساری تصویر واضح ہو گئی. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ، انسانیت کو ضرورت ہے کہ اللہ کا قرآن ان تک پہنچے، اللہ کا قرآن ان کو سنایا جائے، ان کے کان آشنا ہوں، ان کے ذہن اس سے آشنا ہوں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قُلْ، آپ فرمائیے، ہوا ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف متاب لوٹ کر جانا ہے. وَإِلَيْهِ متاب، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبق تو ہمارا ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مشورہ کرنا ہے، اسی لیے آج ہم اپنا سبق یہیں تک